ہمیں اگر یہ دو چیزیں ملے تو زندگی کا حاصل ہے انسان کی، ایک مومن کی زندگی کا. نمبر ایک، اس کی طلب انسان کرتا ہے آخرت بہتر ہو جائے انسان کی، جہنم سے بچ جائے اور جنت نصیب ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، آپ کی محبت نصیب ہو جائے. یہ دو چیزیں ہیں جو عظیم ترین ہے ایک مومن کی مقصد کے لیے. مشکل تو کچھ بھی نہیں، اللہ نے ہر چیز کا راستہ بیان فرمایا ہے. اب یہ دو چیزیں کتنی افضل اور کتنی بلند ہیں آپ دیکھیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے لیے ہمیں کس عمل کی ضرورت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عرض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مفہوم حدیث کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے اندر کون سا ایسا عمل ہے جو سب سے زیادہ انسان کو جنت میں داخل کرے گا؟ سب سے زیادہ جس عمل کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے وہ کون سا عمل ہے، کون سی عبادت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرمایا کہ عمل جو ہے یہ انسان کا حسن اخلاق ہے. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب ترین شخص مجھے وہ ہے. کتنی بڑی خوشخبری آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ محبوب ترین شخص مجھے وہ ہے، وہ لوگ ہیں اور روز قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب ہوں گے مجالس کے اندر. حدیث کے لفظ کتنی بڑی بات ہے. یا رسول اللہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوگ ہیں جن کی اخلاق اچھے ہوں گے. کیونکہ ہم لوگ الحمدللہ اس پر محنت کرتے ہیں تزکیہ پر، اللہ نے فضل فرمایا ہے. تزکیہ کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ جب مقصد پتا ہوگا تو آدمی اس پہ عمل کرے گا نا. تزکیہ کا مطلب نہ ہی کوئی بزرگ بننا ہے، نہ کوئی کشف ہے، نہ کوئی کرامت ہے، کوئی کچھ نہیں. تزکیہ کا مقصد اصل یہی ہے کہ ہمارے اخلاق سدھر جائیں. اگر اس تزکیہ والے اصول کو انسان اختیار کرتا ہے، کیا اصول ہے اس کے؟ جو قرآن نے جو طریقہ بتایا کہ کس طرح تزکیہ کیا جاتا ہے، کہ تزکیہ کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ خود کر نہیں سکتا اپنا انسان صفائی. کسی ایسے انسان کی صحبت میں بیٹھے کہ جس کا آلریڈی تزکیہ ہو چکا ہو تو اس کو آپ اللہ والا کہہ لیں، شیخ کہہ لیں، پیر کہہ لیں، جو چاہے نام ٹائٹل جو چاہے لگا دیں. اکثر مقصد یہ ہے کہ ایسے انسان کے ساتھ انسان اپنے آپ کو منسلک کرے جو آلریڈی اپنا تزکیہ کر چکا ہو. اگر اس کے علاوہ کسی کی کوئی اور نیت ہے وہ کبھی کامیاب ہوتا نہیں اس مقصد کے لیے. یہ میرے حضرت نے سبحان اللہ دو لفظوں میں پچھا کے رکھ دیا، دو لفظ ختم کر دیا کہ ولایت ہے کس کے پاس، ولی ہوتا کون ہے، کتب کون ہے، ابطال کون ہے، یہ لوگ کون ہے. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں. اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اتنے حج کرتے تھے، اتنا فلاں کرتے تھے، کوئی یہ معیار ہے ہی نہیں. اس کا تعلق ہی نہیں ہے کسی چیز سے، ہے ہی نہیں. فرمایا ولی تو ایک چیز ہے، ایک نقطہ ہے بڑا اچھا، سبحان اللہ کہنے خوبصورت بات کی ہے.
تو مجھے تحریر فرمایا انہوں نے کہ ولی بنو، ولی کی خواہش کو، ہاں ولی کے لیے محنت کرو. وہ کیا ہے؟ ولایت کی چیز. اللہ اسی وقت ولایت کا درجہ دیتا ہے. اخلاق رذیلہ کو ختم کر کے اخلاق حمیدہ لے آؤ، جھوٹ کو ختم کر کے سچ لے آؤ، صداقت لے آؤ، بےایمانی کو ختم کر کے اصل چیز لے آؤ، غصے کو ختم کر کے حلم لے آؤ، بدلے دینے کو ختم کر کے معافی دے آؤ. اس کا نام اخلاق. ان چیزوں کو تبدیل کر لیں، اسی وقت ماحول لگتی ہے. وہ کیا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ قریب آخرت میں یہ میرے شخص ہوگا، میری مجلس میں بیٹھنے والا شخص ہوگا. اور یہ چیز ملتی کہاں ہے؟ کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی دارالعلوم میں نہیں ہے، کسی جگہ بھی نہیں ہے. یہ کہاں ملتی ہے؟ کون مع صادق. یہ علم آپ نے سیکھنا ہے، یہ جانا ہے، تو وہاں مقصد یہی لے کر جاؤ کہ میں نے اپنے اخلاق کو صحیح کرنا.